بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بے نمازی عورت کو کیا سزا دے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ایک عورت کو بلائیں گے اور بولیں گے کہ بتا تو میری نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ تو سجدوں میں میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتی تھی؟ یہ سب سن کر عورت کانپنے لگ جائے گی اور پھر اللہ سے کہے گی کہ اے میرے اللہ جی، میں اپنے گھر کا کام کیا کرتی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کو سنبھالا کرتی تھی، دن رات اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ میں آپ کے حضور سجدہ کر سکوں۔ اور یہ سن کر پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا کہ فرشتوں جاؤ، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو لے کر آؤ۔ اور پھر یہ سنتے ہی فرشتے بھاگتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جنت کے دروازے میں کھڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اور پھر فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اے عورت، دیکھ یہ میری بندی ہے، اس کے بھی کام ہوا کرتے تھے، یہ بھی اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، لیکن یہ اپنا کام چھوڑ کر دنیا کی مصروفیت سے ٹائم نکال کر میری عبادت کیا کرتی تھی، دن رات میری عبادت میں گزارا کرتی تھی، میرا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اور پھر یہ سن کر وہ عورت شرمندہ ہو جائے گی اور اپنی نظریں جھکا دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور پھر وہ عورت چیختی ہوئی بولے گی مجھ پر رحم کرو، میں کمزور عورت ہوں، مجھے ایک موقع دے دو، میں دن رات آپ کی عبادت کروں گی، دن ہوگا آپ کی عبادت میں گزرے گا، رات ہوگی وہ بھی آپ کی عبادت میں گزرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں موقع دیا تھا، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ تجھے بھول گیا تھا کہ مجھے اپنے رب کے پاس ایک دن لوٹ کے جانا ہے، مجھے موت آنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، اسے لے جاؤ، جہنم میں ڈال کے آ جاؤ۔ پھر فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور وہ چیختی ہوئی بولے گی مجھے ایک موقع دے دو، یا اللہ جی مجھے معاف کر دو۔ اور پھر اس کی چیخو پکار جہنم کی شور میں دب جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری بے نمازی عورت کو اپنی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ تو میری نماز کیوں ترک کیا کرتی تھی؟ اور وہ عورت کانپتی ہوئی بولے گی یا اللہ، میرا شوہر اتنا سخت مزاج تھا کہ اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی تھی، میں اس کی ڈر کی وجہ سے اپنی نماز قضا کر دیتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں جاؤ، جنت کے اعلیٰ مقام میں حضرت عائشہ جو فرعون کی بیوی ہے اس کو لے آؤ۔ اور پھر فرشتے جائیں گے، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی ہم تو عائشہ فرعون کی بیوی کو لینے جا رہے ہیں، جو جنت کے اعلیٰ مقام پر سب سے اوپر والے درجے میں بیٹھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے
اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے میری نافرمان بندی، دیکھ اس کا شوہر دنیا کا ظالم بادشاہ تھا، اس کے ڈر کے باوجود بھی یہ میری عبادت کیا کرتی تھی، دن رات میرا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اور یہ سنتے ہی وہ عورت کانپ جائے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، اس عورت کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ وہ عورت چیختی ہوئی بولے گی کہ اے اللہ جی، مجھے معاف کر دو، میں دنیا میں جا کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولے گا کہ تجھے موقع دیا گیا تھا، تو نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سب بے نمازیوں کی ایک صف بنائے گا، وہ بے نمازی کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، تم لوگ میری نماز کیوں نہیں ادا کیا کرتے تھے؟ وہ شرمندگی سے اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان سب کو جہنم میں ڈال کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو جہنم میں لے جائیں گے، اور پھر سب کی چیخو پکار جہنم کی شور میں دب جائے گی۔ اسی لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی نماز ادا کیا کرو۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت کی تیاری کرو، اس دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ دنیا صرف چند دن کا ٹھکانہ ہے، ہمیں ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اپنی نماز وقت پر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔